والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اسی کی خاطر اسی کو سجتی ہے، اسی کے لیے لائق ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو بڑا مہربان ہے، بہت کریم ہے، حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کو معاف فرمانے والا، درجات کا بلند فرمانے والا، بے پناہ بلند و بالا شانوں والا بادشاہ کہ جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے، جس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے، جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا. اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا مولا ہماری جانوں کے بادشاہ حاضر و ناظر مختار کل، حاضر و ناظر مختار کل، حاضر و ناظر مختار کل، اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر کہ جن کے مقام کو، جن کی شان کو اور جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں، جن پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند تر فرما رہا ہے تو اللہ کریم جن کے چہرے مبارک کو ہر وقت ہر لحظہ ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہے تو اللہ کریم جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو اللہ کریم اور جن کی اتباع کو اپنی عبادت اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم. اور ہم سب کو ہر وقت ہر لحظہ ہر آن اپنے مولا کریم سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے کریم رب اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کامل اتباع نصیب فرما کہ جو ذریعہ بن جائے ہم سب کے لیے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا. کہ کامیاب وہی ہے، فلاح اسی نے پائی کہ جس نے اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمودات کے تابع بسر کیا. اور ان محافل کے انعقاد کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ بندہ اتباع رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اطاعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے آپ کو گم کر ڈالے، اپنے آقا علیہ السلام کے ساتھ اپنے تعلق نسبت رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر کرے. اور اسی رشتے میں یہ سب انعامات ہوتے ہیں، احسانات ہوتے ہیں. ابھی جیسے حضرت بیان کر رہے تھے، بڑی فکر تھی اجمل کو بھی. ابھی میں نے کچھ دن پہلے دبئی کا دورہ کیا اور سلام ہے ان دوستوں کی عقیدت اور محبت کو کہ جتنی خوبصورتی کے ساتھ، جتنی عقیدت کے ساتھ انہوں نے وہاں بھی محفل کا انعقاد کیا، اپنے آقا علیہ السلام کا خوبصورت ذکر پاک اس کو خوبصورتی کے ساتھ لوگوں کے درمیان بیٹھ کے اس کے ذریعے سے برکات سمیٹنے کا خوبصورت ترین انتظامات انہوں نے کیے. ان کی عقیدتوں کو سلام ہے. اور بڑی فکر تھی کہ حضرت صاحب تو آگے، اجمل کو بڑی فکر تھی، میں نہیں ہوں اس دفعہ، لیکن الحمدللہ دیکھیں نا کہ محبت ہی ہوتی ہے کہ پہلے سے زیادہ رونق، پہلے سے زیادہ خوبصورتی، پہلے سے زیادہ محبت. اور یہ محبت اور یہ کیفیت جو تھی، یہی وجہ کہ میرے شاخ کامل خود انہیں نظر آ رہے ہیں کہ 4 تاریخ کو پہنچ رہے ہیں اور خود ہیں، خالی اکیلے نہیں ہیں. آپ اکثر دعا مانگا کرتے تھے، آپ کی دعا کا اکثر و بیشتر یہ حصہ ہوتا کہ اے کریم رب، اور اسی سے مانگا کرتے جو دینے والے ہیں.
اور مانگنے کا طریقہ بھی آپ کو خوب آتا تھا اور سکھایا بھی خوب کہ جب مانگو مدینہ پاک کا صدقہ مانگو، آپ کے وسیلے سے مانگو، پھر دیکھو کیسے ملتا ہے۔ اور یہی مانگا کرتے، یا اللہ جیسے یہاں اکٹھا کیا نا آگے بھی اکٹھے رکھنا۔ اور دیکھیے کہ خود بھی جا رہے ہیں، احرام میں ہیں، اور آقا نواز بھی صاحب بھی ساتھ ہی، جنہوں نے اپنی زندگی کو، یہ یاد ہے آنا 12ویں شریف ہونی، محبت سے آنا، پہلے آنا، میں لگا ہوں، میں کوشش میں ہوں، اتنی بیگنے لے کے آؤں گا، اور شریف آنا، ایک ہی کیفیت، ایک ہی محبت، اور اس محبت کا رنگ انہوں نے دیکھا بھی عارف صاحب نے کہ احرام میں اور اپنے شاہ کے ساتھ ہیں، اور کدھر جا رہے ہیں؟ حج کے لیے، اس پاک دربار میں حاضری کے لیے۔ تو میرے دوستوں یہی محبت ہی ہے، محبت اس میں ڈوبو، اس میں آگے سے آگے بڑھو، یہ محبت ہی سب کچھ دیتی ہے، اسی محبت سے سب کچھ ملتا ہے۔ محبت جہاں لے کے جا سکتی ہے کوئی اور چیز لے کے نہیں جا سکتی، محبت جہاں پہنچا دیتی ہے کوئی اور چیز پہنچا نہیں سکتی۔ یہی محبت، اس میں ڈوبو، ڈوبو اور ڈوبو۔ کس محبت میں؟ اپنے نبی علیہ السلام کی محبت میں، اپنے نبی علیہ السلام کے عشق میں، والہانہ عشق میں اپنے آپ کو رنگ ڈالو، کیونکہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے سب کچھ پایا اسی محبت کے ذریعے سے پایا۔ اس محبت کی کوئی حد نہیں ہے، اس میں آگے سے آگے جانا چاہیے، آگے سے آگے جانا چاہیے، آگے سے آگے جانا چاہیے، اس محبت میں ہی رنگ کے رہنا چاہیے۔ اور اس محبت میں خواتین ہو تو اپنے آپ کو اس انداز سے رنگے کہ کوئی خبر پھیلا دی گئی، ایک عرفہ والا خاتون، عرفہ والا ہستی، ان کے کانوں میں وہ بات پڑی، ایک کیفیت میں گھر سے نکلی، آگے کوئی روکتا ہے اور بتاتا ہے کہ آپ کے والد گرامی، آپ کے شوہر، آپ کی اولاد بڑے بڑے قریبی عزیز، ہم یہ دیکھیں کہ محبت والوں نے محبت سے سجائی ہے۔ محبت کے حوالے سے ہی دو چار باتیں کرتے ہوئے بیان کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں کہ محبت بھی ہمارے پاس رہنی چاہیے، اور اس محبت کو ہمارے ہاتھوں سے کھینچنے کی اسلام دشمن طاقتیں کام کر رہی ہیں۔ ان کی کوشش یہی ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ اس کے پاس ہے کیا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا خوف نہیں کھاتا، اس کے پاس کیا ہے، کون سی چیز ہے اس کے پاس ایسی کہ زندہ پیر بعد میں زمین پہ پڑتا اور کامیابی پہلے قدم چومتی، کیا چیز ہے؟ جب دیکھا تو اسے پتا چلا ایک ہی تو چیز ہے، ایک ہی تو اس کے پاس ایسی مضبوط چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ جب بڑھتا ہے تو کامیابی، کامیابی اور کامیابی، یہی چیز تھی ہمارے اسلام میں۔ یا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سپاہ سالار کی نظر، کیسی محبت اور کیسی تلوار اور کیسا انداز اور کیسا رنگ، لیکن ان کو بھی دیکھا جائے تو اگر ایک موقع پر تھوڑی سی دشواری ہو رہی ہے، دقت ہو رہی ہے، تو کس طرف جاتے ہیں؟ اپنے امامے کی طرف جاتے ہیں، اور امامے کا کے ساتھ نسبت کس چیز کی ہے، تعلق کیا ہے، رکھا ہوا کیا ہوگا، دل میں بھی وہی رکھا ہوا ہے، دماغ میں بھی وہی رکھا ہوا ہے، اور سر کے اوپر جو سجایا ہوا ہے نا، اس میں کیا چیز رکھی ہوئی ہے، کون سی چیز ہے؟ اور یقینی طور پہ یہی وجہ تھی کہ تھوڑی دیر کے لیے وہ اپنے سے دور اور پھر سر پہ سجانا اور قیامت تک کے لیے پیغام دینا کہ خالد کی جرت کی، بہادری کی، اس کی کامیابیوں کی بات کرنی ہے تو یہ کبھی نہ بھولنا کہ خالد کے سر کے اوپر جو تاج ہے نا، اس تاج کے اندر میرے آقا کا منہ مبارک ہے۔ یا رسول اللہ، سبحان اللہ، یہ مجھے کامیابی دلاتی ہے۔ اور اگر تجھے بھی کامیابی حاصل کرنی ہے نا زمین کے اوپر، زمین کے اندر اور اگلے دن، تو اس محبت کو پکڑ، اسی کو اپنے اندر سمو لے۔ بات کر رہا تھا کہ خبر مل رہی ہے کہ فلاں گیا، فلاں گیا، فلاں گیا، اور جانتے ہیں کہ ان کا جواب کیا ہے؟ اور ایک سیکنڈ کے لیے سب کے سب اپنی طرف توجہ کرو، سب
ابھی کوئی فون آ جائے وہ بڑا لمبا چوڑا تو فون چھوڑا بڑی دور دی گل ہے کوئی تھوڑی ساکت جتی کوئی چٹ کے لے گیا کیا کیفیت ہو گیا کدھر بیٹھے ہو آقا علیہ السلام کی محبت میں بیٹھے ہو اس وقت آپ کو کیا چیز پیاری ہونی چاہیے حسان صاحب یہ جو بار بار زور دیکھتے کہ پڑھ لیتے بس آپ کو چاہتا ہوں اور اگر آپ کو نہ چاہوں تو اور کس کو چاہوں آپ اللہ کے پیارے ہیں میں آپ کو چاہتا ہوں اور میرا جو پیش نظر ہے نا یہ جو ان کی نعت میں ایک کیفیت ہوتی ہے پیش نظر ہے ایک ہی چیز ہے ایک ہی چیز کہ آپ کا اور مجھے یہی کیفیت ہے میرے اوپر اور الحمدللہ ان کے اوپر یہ کیفیت ہوتی ہے الحمدللہ یہ اسی حال میں ہوتے ہیں اللہ کے کرم سے ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ سعادت بزور بازو نیک سے سبحان اللہ آزا من فضل ربی ربی سبحان یہ اللہ اللہ کا کرم ہوتا ہے سبحان اللہ یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے وہ قرآن کریم میں خود فرماتا ہے کہ یہ میرا کرم اور فضل ہوتا ہے میں جسے چاہوں بتا دوں سبحان اللہ سبحان اللہ اور ملتا کس کو ہے کیا وہ کریم رب اس کی شانوں کے یہ لائق ہے کہ کوئی حدیث ہو کسی کے دل میں طلب ہو کسی کے دل میں تمنا ہو کوئی لینا چاہتا ہو اور وہ اسے نہ دے وہ تو دیتا ہے لینے والے طلب دل میں پیدا کرو مانگنے والے بنو اپنے دلوں کی کیفیات اپنے آپ کو اس مادہ پرستی سے نکالو جس پہ ڈوبے پڑے ہیں میں بات کر رہا تھا کہ اگر آ جائے کوئی خبر لمبی چوڑی بڑی خبر تو چھوڑ ہی دو نا ایک منٹ یہ بھی پوچھتا ہوگا کہ آداب طریقت بھی کوئی چیز ہے مل کے جانا چاہیے پچھوں ہی بندہ کہہ سک جائے کہ گھروں پہ ایسی ویسی خبر آ گئی یہ وہ تلخ حقائق ہے کہ مانے یا نہ مانے کمزور سے لوگ ہیں ہمیں مضبوط ہونا ہے اور مضبوطی کے لیے سوائے حب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ جنہیں یہ حب ملی نا انہی کی یہ کیفیت ہے انہی کے اوپر یہ کیفیت طاری ہو گئی کہ تپتی ریت کپڑے اتار دینا تپتی ریت کے اوپر لٹا دینا پھر اوپر بھاری پتھر رکھ دینا وہ حضرت ایسے ہی ہوتا تھا گرد و نواح میں بو پھیلنی چربی کی بو اور اس کا کوئی گمان ہونا کہ اب تو یہ ہٹے گا اب تو اس کی زبان سے کچھ اور نکلے گا قریب جانا دیکھنے کے لیے تو زبان پہ کیا ہونا میرے آقا میرے بادشاہ اور میرا رب یہ کہتی ہے انہوں نے کیا کرنا ان کو کہنا کہ بھگاؤ اس سوچ کو وزن اوپر ہے تپتی ہوئی ریت ہے ننگا بدن ہے جان دوسرے بھاگنا گھسٹتے ہوئے پیچھے جانا تھوڑی دور جاؤ لگوا کے چکر لگوانے کے بعد روکنے کے بعد پھر پیچھے جانا کہ ہن کی حالی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ محبت یہ کرنٹ یہ کیفیت کس وجہ سے تھی کیا چیز تھی ان کے پاس حب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم یہ انداز تھا اس محبت میں ڈوبے ہوئے تھے اور یہی وجہ تھی کہ بیت اللہ شریف فتح ہو گیا وہی مقام ہے غلام اپنے آقا کے ساتھ حاضر ہے وہی لوگ ہیں گرد و نواح میں غلام ساتھ ہے وہی غلام جس کے ساتھ کیا کیا کرتے تھے آقا فرماتے ہیں غلام کیونکہ اے میرے غلام چڑھ جانا اس کے اوپر سبحان اللہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آقا کی طرف دیکھتے ہیں ایک خیال ہے دل میں ہمیشہ اس چیز کا کہ بادشاہ کو جب دیکھا تو ایسے ہی دیکھا آقا کو تو جب دیکھا ایسے ہی دیکھا اور ایمان والا جسے تو نگاہ مل گئی نا جسے تو بس کرم ہو گیا پردے آگے وہ تو ایسے ہی دیکھتا ہے اور جس کو پر اتنا کرم ہوا کہ ایمان مل گیا اس نے جب بھی دیکھا اپنے آقا کو ایسے ہی دیکھا سبحان اللہ بھلے پادری طور پہ پردے نہ بھی ہٹے ہوئے لیکن پتہ ہو گیا آقا کی بات ہے تو اس نے ایسے ہی دیکھا ہے اور منافق اور بے ایمان نے ہمیشہ اس کوشش میں رہا ہے کہ آقا کو کسی اور طرح سے دیکھتے ہیں ایمان تو دکھاتا ہی ایسے ہے اور آپ کو دیکھا بھی ایسے ہی جاتا ہے اس کے علاوہ آپ
دیکھنے کا نہ کوئی طریقہ تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا۔ میرے اپنے شاگرد عامر قبلہ ناصانی رحمت اللہ علیہ نثار بڑا چومتا اپنے شاگرد ذکر سے، سن آپ فرماتے کہ میں اور آپ کا طریقہ بھی بائی روڈ تشریف لے جاتے، کئی دفعہ بائی روڈ کے میں نے عرض کی حضرت حکم فرمایا کریں 1 سیکنڈ میں سب سیٹیں وغیرہ ہوتی ہیں، آپ فرماتے بیٹا میرا تو دل کرتا ہے میں پیدل جاؤں، اس میں جو مزہ آتا ہے۔ ایک بار آپ تشریف لائے، آپ کے ہاتھوں کھلے چوما، میں نے روکے عرض کی حضرت حکم فرمایا کریں، میں ایک لمحے کا لگتا ہے آپ اس طرح۔ آپ فرمانے لگے بیٹا تجھے پتہ نہیں، جب میں چلاتا ہوں گاڑی جا رہا ہوتا ہوں، ایک ایک گز جب آگے ہوتی ہے گاڑی، ایک ایک میل کم ہوتا جاتا ہے، جوں جوں میں اپنے آقا کے قریب ہوتا جاتا ہوں مجھے کیا ملتا ہے؟ تو گاڑی میں جاتا ہوں کہتا ہے جہاں میرا تو دل کرتا ہے پیدل، میرا تو دل کرتا ہے سر کے بال کرتا ہوا جاؤں اپنے آقا کے دربار میں۔ ایک بار آپ خود فرماتی ہیں کہ ایک بار ایسا موقع ہو گیا ریاض، وقت کم، حکم بھی ہے حج کا اور جانا بھی ہمیشہ اصل حج ادا کر کے پھر دوسرے حج کی طرف ہے، اور اصل حج مدینہ پاک میں ہے، وہ ٹائم کا مسئلہ ہے۔ گھبرایا ہوا میں خیال ہوا چلو چلے چلتے ہیں جہاز کے اوپر، آپ فرماتے ہیں بیٹھ گیا۔ اب مدینہ پاک تو درزہ تاریخ ایک کیفیت کہ آپ کیسے اس پاک گنبد کو جو ایسے دیکھتا رہا کیسے جہاز سے ایسے دیکھ پاؤں گا؟ آپ فرماتے ہیں قسم ہے اس کی کہ جس کے قبضہ قدرت میری جان ہے، کہ جب پائلٹ وہ چھوٹے چھوٹے ٹکوٹا انداز کو جہاز 10-12 بندے بیٹھتے سر، ان سے بڑی ٹیکنالوجی ہوگی، اور جہاز پوتے سر اتنے بھی نہیں جانتے سر، بڑا واضح تلے نظر آتا سی۔ آپ فرماتے ہیں جب مدینہ پاک پائلٹ نے کہا نا مدینہ پاک آ گیا اور ادھر گنبد خضرا پاک ہے جو زیارت کرنی ہے کرو، کہتے ہیں ڈروں بھی کہ ایسے کیسے دیکھوں گا، خوف زدہ بھی، لیکن ایک کشش روک بھی نہ سکوں کہ گنبد پاک کی زیارت کر لوں۔ کہتے ہیں ڈرتے ڈرتے میں نے سر اٹھایا، آنکھیں کھولی، گنبد پاک کو دیکھنا چاہتا ہوں، میرا گمان تھا ادھر ہوگا، کھولا نہیں، اور پھر آقا بھی تو آقا ہی ہے نا، غلام کی عقیدت کو جانتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں پھر میری نگاہ ایسے ہی تھی اور میرے آقا کا گنبد پاک میرے آگے ایسے ہی تھا۔ یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا تھا، آپ فرماتے ہیں کہ جب حکم ہوا نا آقا کا چڑھ جا اس کے اوپر، بیت اللہ شریف کے اوپر، آپ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال کہ میں ہمیشہ اپنے آقا کو دیکھتے ہوئے، اور آپ کی عادت مبارک رہی ہمیشہ نگاہ رمضان مبارک میں بھی آپ کے اوپر۔ پھر جب اقامت کہتے آپ کی طرف، آپ کے چہرہ پاک کی زیارت کرنی، یہی وجہ تھی کہ یہ تشریف لے کے حلب میں تشریف لے کے پھر آئے، بڑی زور دے کے لایا گیا۔ پھر جب تشریف حاضر ہوئے مدینہ پاک میں حاضر ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس شان کے ساتھ رونق افروز ہے، جس شان کے ساتھ اس وقت رونق افروز ہے، بڑی زور دے کے کہا گیا کہیں اذان، جب اذان دی جیسا کا قاعدہ مبارک تھا کہ جب آپ کا نام مبارک آتا تو چہرہ آپ کی طرف اٹھ، نگاہ آپ کے چہرے مبارک کی طرف اٹھ جاتی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے نام نامی پہ پہنچے، اور ان کا خیال تھا ایک جذبات کی کیفیت ہے کہ میں نے تو ہمیشہ اذان ایسے دی ہے، آپ فرماتے ہیں جب میں نے کہا نا دعائی دی، آپ کے نام پاک کی کہتے ہیں میری زبان سے ادھر نکلا اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک میرے سامنے تھا، چیخ مار کے گر کے بیہوش ہو گئے تھے اس وقت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو آقا ہے، خیر میں محبت کے حوالے سے بات کر رہا تھا، ادھر کہوں واپس کہ آپ نے حکم فرمایا، خیال یہ تھا آپ نے پھر حکم فرمایا، کہتے ہیں میں چڑھ گیا، جب اوپر پہنچا بیت اللہ شریف کے، پہلے تو ایک کہ کیسے آقا ہے، کتنے بلند و بالا شانوں والے آقا ہیں، کس قدر بلند و بالا شانوں والے آقا ہیں کہ آج اللہ کے گھر کے اوپر میں کھڑا ہوں، میرے آقا مجھے اس مقام پہ پہنچا دیا کہ اللہ کے گھر کے اوپر کھڑا ہوں۔ پھر
دوسرا خیال ذہن میں آیا کہ اب اذان کا مرحلہ ہے. آج تک تو آقا کے حکم کے مطابق جب اذان دینی ہوتی تو رخ ادھر کرنا ہوتا تھا بیت اللہ شریف کی طرف. آج کریم آقا نے ایسا کرم سے نوازا ہے, ایسے سزاد سے نواز دیا ہے کہ آج جس کی طرف دیکھ کے اذان دیتا تھا آج وہ نیچے ہے, میں اوپر کھڑا ہوں. اب کیا کروں؟ کریم آقا کی طرف دیکھنے لگے, عرض کی کریم کرم فرمائیے. آج تک تو جب اذان دی اس گھر کی طرف دیکھ کے دی, اس کی طرف رخ کر کے دی, یہ سامنے نہ ہوا تو قبلہ رخ ہوا. آج تو قبلہ نیچے ہے اور آپ کا غلام اس کے اوپر. کرم فرمائیے, احسان فرمائیے, کیا کروں, کیا کس طرف رخ کر کے اذان دوں؟ کریم آقا نے فرمایا کہ اچھا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اچھا بلال اب یوں کر کہ اب میری طرف رخ کر. سبحان اللہ. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اذان دی اور کس انداز سے دی کہ آج قبلہ بیت اللہ شریف کے اوپر کھڑے ہیں اور رخ کدھر کیا ہوا ہے رسول کریم شہنشاہ العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف. یہ رخ ادھر وہی کرانے والے ہیں, وہی کرانے والے. اور جب مجھے یاد آیا چند کچھ عرصہ پیشتر کریم آقا نے کرم فرماتے ہوئے بھیجا عمرے کی خاطر. حاضر ہوئے. ہماری تو ایک بھی مقصد ہوتا ہے کیا کس طرح شیر رسول حاضری پاک در پہلے ان کے طفیل خدا نے حج بھی اس کے تو فعل حج بھی خدا نے کرا دیے. اصل مراد اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. ہمارا تو حاضری ادھر ہی ہے. ہمارا تو دل, ہمارا خیال, ہمارا سب کچھ الحمدللہ. اور فخر سے کہتے ہیں, گردن اٹھا کے کہتے ہیں کہ اسی میں تو فخر ہے. اور ہر کس چیز میں فخر, اس پہ ہی فخر ہے, باقی کسی چیز پہ فخر نہیں ہے, اس پہ فخر ہے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. فخر ہے کہ آقا کے غلام ہے, اور فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ کعبے کا کعبہ ہمارے آقا کا روزہ, اور فخر سے کہتے ہیں کہ قبلے کا قبلہ مدینہ المنورہ ہے, اور فخر سے کہتے ہیں کہ حج کا حج مدینہ پاک میں ہے, اور فخر سے کہتے ہیں کہ میرا دین اور میرا دھرم آپ کی محبت ہے. اور اس فخر پہ حالی یہ وجہ نہیں ہے کہ کدھر کسی کا خیال پیدا ہوا. الحمدللہ قرآن کریم کو سامنے رکھ کر فخر کے ساتھ قرآن کریم کی روشنی میں بھی یہ کہتے ہیں, احادیث مبارکہ کو آگے رکھ کر الحمدللہ دل میں سما کر ان کی روشنی میں یہ بھی یہ کہتے ہیں, ایمان اور وجدانی کیفیت میں بھی کہتے ہیں, جوش میں بھی یہ کہتے ہیں, اور ہوش میں بھی یہ کہتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ رخ پاک. چند دن کچھ عرصہ پیشتر کی بات ہے, کریم آقا نے بھیجا, اور جب کریم آقا بھیجتے ہیں تو کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے. کریم آقا کے پاس بندہ ادھر جائے تو بیت اللہ شریف کس انداز سے استقبال کرتا ہے, کتنا خوش ہوتا ہے, کیسے دیکھتا ہے ادھر سے آ رہا ہے. یہ وہ آنکھیں جو وہ گنبد پاک دیکھ کے آئی ہے. آیا تو بتا رہی کی سمجھا لگتے, اس کی حرمت بڑی ہے, بڑی حرمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خود اس گھر کے پاس حرمت افروز ہے, اور آپ نے غلاموں کو ہمیں سنو, یہ بڑی حرمت والا ہے, یہ بڑی عظمتوں والا ہے, یہ بڑی برکتوں کی جگہ ہے, یہ بے پناہ بلندوں والا چھانوں والا ہے. غلاموں کو یہ فرمایا, کن کو؟ غلاموں کو. کن کو؟ وفاداروں کو. کن کو؟ صحیح معنوں کے نعمت حلال جو تھے غلام, ان کو فرمایا سنو اور سنو, یہ بڑی عظمت والی جگہ ہے, بڑی حرمت ہے اس کی. پھر مخاطب ہوئے بیت اللہ شریف کو, پہلے غلاموں کو خطاب فرمایا اور بیت اللہ شریف کا بتایا, پھر بیت اللہ شریف کو خطاب فرمایا اور غلاموں کو بتایا. سبحان اللہ. اے بیت اللہ, یہ میرے جو غلام ہیں نا, یہ جو ایمان والے ہیں, جو میرے ہیں, ان کی بھی حرمت بڑی ہے, بہت بڑی ہے اور بہت بڑی ہے.
बैतुल्लाह भी जानता है अपने आका के वफादार गुलामों को, और वफादार गुलामों को भी खूब पता है कि ये कितनी अजमत वाली जगह है, कितनी हुर्मत वाली जगह है, कितनी बुलंदों वाला शानों वाली जगह है। वो भी एक अकीदत के साथ जाते हैं, उनके दिल में भी एहतराम होता है। वो उधर तो छोड़, इधर भी अगर पैर उधर होने लगे ना उछल पड़ते हैं, और मुनाफिक उधर भी ऐसे लेटता है और इधर भी ऐसे लेटता है। क्या पता उसे एहतराम की बैतुल्लाह से करता है, आज से करता है, लेकिन हुर्मत इज्जत तकरीम उसके करीब करीब किसी भी जगह की भाई छड़, मेरे को वक्त नहीं, मैं इस वक्त पे आते खुदा का वास्ता अपनी फिक्र का, अपने आप की संभाल के रख, अपनी निस्बत अपने बादशाह मजबूत रख, जो सब कुछ दे डाले, जो बचा डाले नहीं, जो कर्म फरमा डाले नहीं। मैं बात कर रहा था रुख उधर वही कराते हैं। आका ने भेजा, और इधर से जो उधर से जाते हैं उनके लिए भी क्या बड़ा खूबसूरत एक शेर आप पढ़ा करते हैं कि जब जाते हैं किस अंदाज से अब्दुल्लाह की फुर्सत करता है। खूबसूरत से कलाम करके होते हैं जा रहे हैं। हाँ पढ़े ना जरा, वजन और पढ़ो, मुझको भी ले चलो जो लोग जाते हैं उधर से। जबी सजदा कर से छुड़ाएंगे कालक जबी सजदा कर से छुड़ाओगे कालक जबी सजदा कर से जी आका फरमाते हैं कि मैंने अभी लोगों को बताया नहीं था मैं कौन हूं। अगर अभी ऐलान नहीं फरमाया था, आका अलैहिस्सलाम फरमाते उस वक्त भी जब मैं पहुंचता ना तो मुझे ये आवाजें दिया करते थे, ये हज अस्वद, ये पत्थर मुझे पहचानते थे और कहा करते थे अस्सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। और एक और हदीस मुबारक में आता है कि आका अलैहिस्सलाम बारिश नहीं होती थी, आपके आबाओ अजदाद को बिशारत दी गई कि लेके आओ आका अलैहिस्सलाम को उठा के इस पाक घर में देखो। फिर जब आका अलैहिस्सलाम को लाया गया, बारिश बरसने लग पड़ी, आका को करीब किया गया, बैतुल्लाह शरीफ के बेस से हजर अस्वद बाहर निकला और आका के कदमों मुबारक को चूम लिया। तेरे मेरे बादशाह हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी हाँ उनकी मोहब्बत लेके जा तो सही उतार में, फिर तुझे पता चलेगा उधर सर टेकने का मजा क्या आता है, उधर बैतुल्लाह देखता क्या है और उधर बैतुल्लाह वाला क्या देता है।
بات کر رہا تھا کہ احسان صاحب تو ہم گئے, کریم نے جو بھیجا تھا, کریم نے کریم کے پاس بھیجا, جب کریم نے کریم کے پاس بھیجا تو دروازے کھول دیے. بیت اللہ شریف کے دروازے الحمدللہ کھلے, اندر گئے, ہم ڈھیروں دوست تھے اور شاید ہو گئے ابھی بھی, لیکن قرب میں تو مجھے کوئی ایسا منظر نہیں آتا کہ الحمدللہ پورا مطاف نعرہ رسالت کے گنروں سے گزرا. الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہمارے ساتھ ہزاروں ساتھی تھے اور مخلوق, پھر باہر کے باقی دو علاقوں کے لوگ کیا, جب دوستوں نے نعرہ لگانا شروع کیا نا, نعرہ تکبیر اور پھر نعرہ رسالت, تو وہ کوئی تھی نعرہ رسالت کی. یہ تو بات ہے نا اندر جس کو میں بتانا دیتا ہوں, اللہ کے کرم سے, اس کے فضل سے اندر ہم گئے, مجھ سمیت ہمشیرگان تھی, گھر والے تھے, بچیاں تھی, سب کے سب اندر تھے. اندر جا کے ہوش ہی کوئی نہیں, کدھر آ گیا, حال کی سی آقا نے کدھر پہنچا دیتا ہے. اندر بیٹھے ہیں بیت اللہ شریف سے دھڑاتر شروع ہو گیا. انہوں نے کہا یہ توبہ کا دروازہ ہے, لپٹ گئے اسی اسے جناب, ادھر یہ ہے, یہ تبرکات ہے, یہ وہ برتن ہے جو آقا علیہ السلام کے دستے آگے لگے. ایک کیفیت تھی ان میں, یہ اس وقت عمر کئیوں پہ گرم ہوتا ہے, وہ لے کے ہی آتے ہیں, انہیں وہ دے کے ہی بھیجتا ہے. یہ ادھر اندر میرے پاس تو نہ آئے, سب کو دیکھا بڑا تر سجدے لگے, اپنی پھوپھو کی پکڑے آ گئے. پھوپھو کہنے لگے بات سن, ان سے ذرا کسی سے مجھے پوچھ کے بتا کہ میں جو پہلا سجدہ کرنا چاہتا ہوں, میں اس کے اندر بسم اللہ بسم اللہ 5-6 سال عمر, 8 سال عمر ہے. بسم اللہ بسم اللہ. مجھے بھی نہیں ہے ہوش, تسلیم کرتا ہوں مجھے بھی نہیں, میں بھی تڑا سجدے تھا. یہ اپنی پھوپھو کو کہتے ہیں سن پھوپھو, میں پہلا سجدہ کسی اور سے نہیں کرنا چاہتا, نہ توبہ کے دروازے کے آگے, نہ ادھر نہ ادھر. میں ادھر جو پہلا سر ٹیکنا چاہتا ہوں نا, ان کے ٹیکنا چاہتا ہوں جو انہوں نے ادھر بھیجا ہے. ذرا پوچھ کے بتا مجھے مدینہ پاک ادھر سے کدھر ہے. سبحان اللہ پوچھ کے بتایا, اور انہوں نے پھر ادھر رخ کر کے شروع کر مدینہ پاک. یہ خالی ادھر نہیں کہہ رہے, یہ میری پیش نظر گنبد خضرا ہے, یہ بیت اللہ کے اندر ہے تو پیش نظر, گھر میں ہو تو ادھر پیش نظر, مجلس میں ہو دعا کیا کریں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں نظر بد سے محفوظ, اور اس خوبصورت سفر میں آگے سے آگے, آگے سے آگے, آگے سے آگے. خیر, یہ بات کر رہا تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے آقا علیہ السلام کے آگے عرض کی. آقا نے فرمایا کہ میری طرف دیکھ. آقا نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھنا شروع کیا, دیکھنا شروع کیا, دیکھنا شروع کیا, اور پھر یہی دیکھا کہ میرے آقا علیہ السلام سامنے ہیں. حضرت موجود ہے. احادیث مبارکہ میں کیا یہ موجود ہے یا نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام لاکھوں کے مجمع میں موجود ہوئے تو کسی کو بھی, اور آقا علیہ السلام ادھر کوئی لمبا جا ہو گیا نا, اس کی کہتے ہیں لمبا ہے, کسی کا قد چھوٹا ہے اس کی کہتے ہیں چھوٹا ہے, کہ کوئی میانہ کا تو اسے کہا جاتا ہے میانہ ہے, نہ ادھر تھا نہ ادھر تھا, درمیانہ. لیکن آقا علیہ السلام کے ساتھ ان میں سے کوئی چیز نہیں جاتی, نہ یہ الفاظ کوئی ہے اس آپ کی طرف جا سکتے ہیں. آپ ہی ہیں, آپ ہی ہیں. آپ کے ساتھ اس طرح کے الفاظ زبان سے نکالنا گستاخی اور بے ادبی ہے. بس آپ کے ساتھ یہی ہے کہ آپ ہی ہیں. آپ علیہ السلام جہاں رونق افروز ہوتے, اصحابہ کرام کو کسی کشمکش کا, یہ نہیں کہ آپ کسی چیز کے اوپر کھڑے ہوتے یا کسی, آپ جہاں رونق افروز ہوتے, اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو کسی کشمکش کا شکار نہ ہونا پڑتا. آپ سب سے, اسی لیے تو حضرت نے کہا, اور اسی لیے تو انہوں نے پڑھا, سب سے اولا والا, سب سے بالا والا. آپ
को देखने में कभी भी किसी भी सूरत आप ऐसे ही दिखाया करते, ऐसे ही देखा जाता आपको, आप हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे वो जो था कि ऐसे मैंने जब अपने आका को देखा तो ऐसे ही देखा, आप मुस्कुरा रहे हैं। मैंने अर्ज़ की कि आप कैसे अज़ान दो, आपने फरमाया कि मेरी तरफ मुंह कर और फिर अज़ान दे। मैं बात कर रहा था कि एक वो वक्त है कि रेत के ऊपर और ये मोहब्बत को मजबूती से पकड़े हुए हैं, और एक ये वक्त है कि यही मोहब्बत बैतुल्लाह शरीफ के ऊपर आका को बना। ये तो ज़ाहिरी हवाले से है ना, कि सारे ज़ाहिरी हवाले की तरफ बहुत सारे नस्ते हैं, आप बात नहीं तो अक्सर अशार भी कहे गए हैं, आप तो आप हैं, आपके तो जो ये गुलाम है ना अल्लाह ताला कायनात एक तरफ, ये तो खैर बहुत बुलंद वाला है, बहुत बुलंद वाला, कायनात एक तरफ रखी जाए तो ये जो आपके गुलाम है ना इनकी शाने बराबर। और हमें इधर मैं ये भी बात करता चलूं, अक्सर लोग कलाम लिखते हैं पूरा दिन मत मारी होगी ये मत, क्योंकि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किन के हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब आपकी मोहब्बत और आपके साथ मोहब्बत और आपके साथ मोहब्बत जब उसको देखा जाए तो कायनात का हुस्न एक तरफ रखा जाए, और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के होठों की बात हो, आपके रंग की बात हो, आपकी कामत की बात हो, आपकी शख्सियत की बात हो, तो दुनिया जान का हुस्न आपके पैर की ठोकर चले अपनी शारी के चक्कर झेत हो, खुदा दा वास्ता होश कीता कर। आका अपने गुलामों के बारे में बहुत हसास है, बहुत हसास है। आका को अपने गुलाम बहुत प्यारे हैं, क्योंकि आका भी करीम है, वो करीम है। जब वो फरमाता है ना कि अगर मेरे के बारे में, मेरे किसी के बारे में तूने बात की तो मेरे खिलाफ ऐलान जंग है, तो आका भी तो आका ही है ना, आका भी आका है। आपके गुलामों की बात करते हुए होश मत मारी पुठिया सीधी शेर पढ़ता तुसी भी सुभान अल्लाह कर दो, होश से काम लेने की बात होती है। ये दरबार रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इधर होश का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। बाखुदा दीवाना बाशुक बाका अलैहिस्सलातु वस्सलाम होशियार होशियार और होशियार। मैं ये तो बहुत सारी थी, बहुत सारी बातें आपके आगे रखूंगा। मैं तो असल वक्त को सामने देखते हुए गाड़ी में अदा करने के बाद आपके पास आया, 4:30 हो गए। मेरा ख्याल आप में से बेशतर ने असर पढ़नी होगी। बहुत सोहनी महफिल है, बहुत ही सोहनी महफिल है, बहुत ही सोहनी महफिल है, माशाअल्लाह, बहुत ही सोहनी महफिल है। मरहबा, अल्लाह करीम बहुत ही सोहना अजर अता फरमाए। तुसा सजाना लगे भी और ओते हाई हक नमाज, या तो नाम ही हक नमाज है। मैं वो सस्ती की बात करके बात को समेट देता हूँ कि फलां गए दुनिया तो कहते फरमाने लगी मुझे इसलिए रोकी, मेरे जब टाइम इसलिए ज़ाया कर दिया इतना सा कि मेरे करीबी फलां अजीज के बारे में बात करना चाहता था, मुझे तो बताना चाहता है तो मेरे आका के बारे में बताओ। आगे बढ़ते हैं, दूसरे की खबर, तीसरे चौथे, बड़ी बड़ी करीबी अजीज रिश्तेदारों की बात हो रही है, और खातून है, खातून है, जुबान से क्या निकलती, मेरा विश्वास से भक्त है कर कि मेरे खानदान के लोग चले गए, वो तो चले गए जब आका ने सदके गए तो गए गए, पहुंचे ही पहुंचे, और चाहिए भी है। मुझे तो कुछ बता सकते हो, मेरे साथ बात करना चाहते हो, मुझे बताना चाहते हो तो मेरे आका के बारे में बताओ, मेरे बादशाह के बारे में बताओ। मेरे कानों में कोई ऐसी ऐसी खबर पहुंच गई, मुझे किसी से कोई गर्ज नहीं, मुझे गर्ज है तो अपने आका के साथ है, अपने बादशाह के साथ है। मुझे बताना है तो मेरे बादशाह के बारे में बताओ, कोई परवाह नहीं है किसी की, ख्याल है तो एक ही तरफ है, मेरे आका, मेरे नबी, मेरे बादशाह वसल्लम के सामने पहुंचती है, अपने आका को देखती है, जुबान से निकलता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आका आप है तो सब कुछ है, आपकी खातिर ही तो सब कुछ है, आप पे सब कुछ कुर्बान है। ऐ मेरे बादशाह, आपको देख लिया
ٹھنڈک پڑ گئی. آپ مل گئے سب کچھ مل گیا. اور تجھے اور مجھے بھی نا آپ مل گئے ہیں نا, ہمیں بہت بڑے انعام سے اللہ نے نوازا ہے. ہمارے اوپر بہت بڑا کرم کیا ہے. ہمیں اتنے بڑے انعام سے نوازا ہے, اتنے بڑے انعام سے نوازا ہے, اتنے بڑے انعام سے نوازا ہے کہ وہ بے نیاز جو خود کہتا ہے میں بے نیاز ہوں, وہ بھی رہ نہ سکا. یہ اتنا بڑا انعام ہے, اتنا بڑا انعام ہے, اتنا بڑا انعام ہے. کہنا جی چل مچلنا مخبوط العباس یہود و حنود کا ایجنٹ, وہ کہتا ہے کہ ادھر سے رخ لے, ادھر کا کوئی ضرورت نہیں. اور وہ جو واقعی بے نیاز ہے, جو ہے بے نیاز, باقی کوئی بے نیاز نہیں, وہی بے نیاز ہے, وہی بے نیاز ہے. قرآن کیا بول نہیں کہ جو کہتا ہے میں بے نیاز ہوں لیکن جب رسول اللہ دیا تو رہ نہ سکا, وہ بے نیاز فرمانے لگا میں نے تمہارے اوپر احسان کیا, احسان کا لفظ استعمال کیا. اتنا بڑا احسان, اتنا بڑا انعام, اتنا بڑا کرم کہ وہ بے نیاز فرمائے میں نے احسان کیا. تیرا میرا کی کام ہے, رب دے اگے ہاتھ بنیے, سر سجدے رکھیے, عرض کریے سونیا تو ساڑے تے کرم کر دیتا, تو ساڑے تے انعام کر دیتا, تو ساڑے احسانہ نہ نوازیا, تیرے نال وعدہ کر دیا کدے کسے گمراہ دے کار گھنٹے سرائے ہدایت تو نہیں رکھاں گے, ہٹاں گے ہمیشہ رہاں گے, اکے رستے تے رہاں گے مدینہ پاک کے رستے, ذکر ہمیشہ کریں گے تے تیرے حبیب علیہ السلام دا محبت اکو رکھاں گے, تیرے حبیب علیہ السلام دی. رب کریم تن تے میں اسے محبت اتقاد کر زندہ رکھے تے اس محبت, موت دے تے اسے محبت, کل قیامت والے دن اٹھائے تے اسے محبت. اللہ تعالیٰ سا سارے دے صغیرہ و کبیرہ گناہ پاک, اسا سارے دا حامی و ناصر ہو. اللہ